ترتیب نزول میں 50ویں سورت ہے، سورت قصص کے بعد نازل ہوئی، اور موجودہ ترتیب میں قرآن کریم کی 17ویں سورت ہے۔ سورت کے شروع میں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا سفر اسراء کا تذکرہ ہے۔ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے 3 بڑے سفر ہوئے ہیں دنیا کے اندر۔ ایک آپ حرم شریف سے مسجد اقصیٰ گئے راتوں رات، اس کو اسراء کہتے ہیں، اس کا ثبوت قرآن سے ہے، اس کا منکر کافر ہے۔ اور دوسرا سفر بیت المقدس سے 7 سماوات تک ہے، اس کو معراج کہتے ہیں۔ یہ 30 صحابہ سے ثابت ہے، اور اس کا منکر ضال مضل ہے۔ اور تیسرا سفر 7 سماوات سے لامکان تک ہے، اس کو اعراج کہتے ہیں، اعراج۔ اکثر محدثین و مفسرین معراج کے ضمن میں اس کو مانتے ہیں، صوفیہ کرام اعراج کو علیحدہ مانتے ہیں۔ حق تعالیٰ نے روئے زمین کے تمام کمالات اور محاسن جب نبی عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا کیے تو ارادہ ایزدی ہوا کہ اب آپ کو 7 سماوات سے بھی متشرف فرمائیں۔ پہلے آپ کو لے گئے القدس، 1.25 لاکھ انبیاء کی آپ کے پیچھے نماز کروائی، اور پھر 7 سماوات کی سیر پر لے گئے، اور اس سفر میں آپ کو جنت اور جہنم اور ان میں ہونے والے اہم مہم واقعات کے مناظر دکھائے گئے، اور آپ الی العرش تشریف لے گئے۔ اللہ رب العزت سے شرف کلام پایا ہے، اور قریب سے ذات کے جلوے، صفات کے انوار آپ نے جذب کیے ہیں۔ کہتے ہیں کہ یہ رات معراج کی، اسراء کی، لیلۃ القدر سے افضل ہے، کیونکہ لیلۃ القدر امت کی طرف منسوب ہے، اور یہ نبی کی طرف منسوب ہے، اور نبی امت سے افضل ہے۔ لیکن آگے سن لو کیا کہتے ہیں، نام لم یشرع التعبد فیہا، اس رات کی کوئی عبادت نہیں، معراج کی رات کی۔ والتعبد فی لیلۃ القدر مشروع الی یوم القیامہ، اور لیلۃ القدر کی عبادت تو قیامت تک کے لیے مشروع ہے۔ مشہور ہے کہ یہ رجب میں ہے اور 27ویں ہے، لیکن حدیث تفسیر میں اس کی باقاعدہ روایت نہیں مل سکی۔ دمیری نے لکھا ہے 17 ربیع الاول کو ہوا ہے، اور آپ کی عمر 51 سال 9 مہینے 28 دن تھی۔ معراج میں حضرت کی عمر 51 سال 9 مہینے اور 28 دن کی تھی۔ اور امام بخاری کے شارح سفیری اور جمہور کہتے ہیں کہ یہ ربیع الثانی کی 27ویں تاریخ ہے۔ رجب کی 27 کی تاریخ قطعاً محدثین کے ہاں ثابت نہیں ہے ہی نہیں۔ اول یہ ہندوستان کے بعض غیر ناقدین شیخ عبدالحق جیسے لوگوں نے اس کو رواج دیا ہے۔ اللہ اکبر۔ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا بیان فرمایا ہے۔ ہاں، اور یہ واقعہ صحیح قول کے مطابق ہجرت سے 2 سال پہلے ہے، یعنی 11 نبوی کو ہے۔ ہجرت ہوئی ہے 13 نبوی کو، جب آپ کی وہی پر 13 سال گزرے۔ 53 سال میں آپ نے ہجرت کی، اور 51 سال میں آپ کی معراج ہوئی ہے۔ معراج جسدن ہے، روحن نہیں ہے، منامن نہیں ہے۔ معراج کے لیے روح کا لفظ یا منام کا لفظ مغالطہ ہے۔ جن صحابہ معاویہ و عائشہ کا نام لیا جاتا ہے وہ اور معراج بیان کرتے، یہ نہیں۔ اور شریک ابن عبداللہ کا حافظہ خراب تھا، قبل یوحا الیہ، جو بخاری میں کہتا ہے۔ حافظ ابن حجر نے اس پر 30 اعتراضات کیے۔ 30 صحابہ سے جسدن یقظتن، جسم اور روح کے ساتھ عالم بیداری میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے اسراء و معراج کا ذکر ہے۔
اور یہی اہل سنت کا قاطبتاً سلفاً خلفاً عقیدہ ہے۔ عبد الماجد دریابادی ویسے تو مرشد تھانوی اور مرشد تھانوی کرتے ہیں، لیکن اس جگہ جب گمراہ ہو رہے تھے تو مرشد تھانوی کو نظر انداز کیا اور اپنی خام خیالی کو بھر دیا اور منام کی تشریح اور اس کی تائید شروع کر لی۔ منام بھی کوئی چیز ہے، منام تو کوئی بھی نوم میں ہو سکتا ہے۔ گزشتہ صورت میں اللہ کے دین کی تبلیغ کے آداب بتائے، اس صورت میں اللہ کے دین کی تبلیغ کے لیے بڑے سے بڑے سفر کا ذکر ہوا ہے۔ گزشتہ صورت میں حکمت اور موعظت کے طریقے بتائے، اس صورت میں حکیمانہ سفر کا تذکرہ ہے کہ جو شخص تبلیغ کے لیے سینہ بڑا رکھے اور صبر و استقامت سے کام کرے، اللہ اس کے راستے آسان کر دے گا، جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بیت المقدس تک، وہاں سے سبع سماوات تک اور وہاں سے لامکان تک آسان کیا۔ اور پھر چونکہ آپ کا پردہ بھی کائنات سے کرنا تھا، اس لیے راتوں رات لے گئے، اور اس لیے بھی لے گئے کہ آپ فرش سے لے کے عرش تک کے پیغمبر ہیں۔ فرش والے تیری عظمت کو کیا جانے، اور خسرواں عرش پہ اڑتا ہے پری رات ہے۔